بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقہ كانا یأکلان الطعام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، انبیاء کرام کا مقام منصب نبوت اور خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری نبی ہونا، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی، جو کتابیں اترنی تھی اتر چکی، جو انبیاء کرام آنے تھے آ چکے، پچھلی آسمانی کتابیں مٹ گئیں، امتوں نے ان کی حفاظت نہیں کی، اس کے وہ ذمہ دار۔ قرآن مقدس کے ما سوا دنیا میں اب کوئی کتاب آسمانی محفوظ نہیں ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ پچھلے انبیاء کرام اور آپ کے درمیان جو چند بنیادی چیزوں میں فرق ہے، اس میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پچھلا کوئی نبی پوری دنیا پوری کائنات کا نبی نہیں تھا، وہ اپنے اپنے علاقوں کے نبی ہوتے تھے۔ پچھلا کوئی نبی آخری نبی نہیں تھا، ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک گئے دوسرے آئے، دوسرے گئے تیسرے آئے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے تنہا نبی، اور آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دنیا کے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبوت بادشاہت جیسی ایک چیز ہے، علاقے پر حکومت ہوگی، پراپرٹیوں کے مالک ہوں گے، تو ان لوگوں نے مال و دولت کی لالچ میں نبوت کا دعویٰ کیا، جس طرح مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ آدھا آپ لے لیں آدھا میں لے لیتا ہوں، جھگڑا نہ کیا جائے۔ پھر یہ کہا کہ اچھا آپ اپنے بعد مجھ کو نامزد کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو باریک سا تاگا ہوتا ہے، اتنا بھی مانگے گا تو بھی نہیں دوں گا، اور میں کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں کہ پراپرٹی کا مالک ہوں۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع کے چند سالوں کو چھوڑ کر، یعنی غزوہ خندق کے بعد سے فراوانی اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا تھا، اور خاص طور پر فتح مکہ کے بعد تو فتوحات کا ایک سلسلہ ہے، ہر طرف سے مال و زر آتا تھا اور بڑھتا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنا ہوتا تھا، صبح کا ہے تو شام کا نہیں، آج کا ہے تو کل کا نہیں۔ اور جب آپ کی ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا کہ مہمان آتے ہیں تو آپ کے پاس ٹھہر جاتے ہیں مرد، عورتیں آتی ہیں گھروں کے اندر بھیج دی جاتی ہیں، ہمارے پاس گھروں میں مہمانوں کی ضیافت کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اب تو ماشاءاللہ ہر طرف آ رہا ہے، بٹ رہا ہے، تو گھروں میں بھی کچھ رہا کرے تاکہ مہمانوں کی خدمت میں ہم کو خفت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ کوئی غلط مطالبہ تھا؟ نہیں، لیکن بڑوں کی بات بڑی، وہ پیغمبر اسلام کی بیویاں تھیں نا۔ قرآن نے کہا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اسی حال میں نباہ کرنا ہے تو کرو، ورنہ مال و دولت جتنا لینا ہے ایک بار لے لو، پیغمبر کا ساتھ چھوڑو۔ سورہ احزاب میں 21ویں پارے کا آخری رکوع، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آؤ ایک بار
جتنا چاہو لے لو لیکن پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ رسول کی خوشنودی چاہیے، جنت کے محلات چاہیے، تو پھر یہ مطالبہ مت کرو۔ ازواج مطہرات نے فرمایا جس طرح ہم رہ رہے تھے ہم اسی حال میں خوش ہیں، ہم پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے اسی تنگی میں گزارا کیا، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں گئے کہ انتقال کے وقت چراغ میں تیل نہیں تھا۔ وہ لوگ پاگل ہو گئے تو دعویٰ کرتے نبوت کا، سمجھ کر پیسہ ملے گا، پراپرٹی ملے گی۔ ایک تو مقصد ان لوگوں کا وہ تھا، پھر بعد والوں کا مقصد اس بہانے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا۔ ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر مختلف قومیں آباد ہیں، مختلف کتابوں کو ماننے والے موجود ہیں، ان سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ نظریاتی طور پر، فکری طور پر کوئی چیز اگر طاقتور ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ دوسرے کسی مذہب کے پاس تھیوری نہیں ہے، کسی مذہب کے پاس زندگی کا سسٹم نہیں ہے۔ انہوں نے چند موٹی موٹی چیزوں کو مذہبی علامات بنا لی بس۔ آپ چلے جائیں عیسائیوں کے ہاں، ہفتے میں ایک بار چرچ میں جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، کچھ دیر سکون حاصل کر لو، دعا لے لو، پادری کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لو، پادری نے قبول کر لیا، جاؤ فرصت۔ کسی کے ہاں گنگا اسنان کر لو، کسی کے یہ کر لو، وہ کر لو، ڈائریکٹ بندے کا خدا سے کیا رشتہ؟ اور 24 گھنٹے کی عبادات، 24 گھنٹے کا نظام، کاروباری مسائل، معاشرتی مسائل، پڑوسی کے حقوق، باپ بیٹے کے حقوق، شوہر بیوی کے حقوق، بھائی بھائی کے حقوق، بتلا دنیا میں کوئی؟ کسی کے پاس ہو تو آئے سامنے۔ تو دنیا کو یہ خوف کھایا جاتا ہے کہ اگر یہ تھیوری اوپن ہو کر سامنے آ گئی، اس بلڈوزر کے نیچے سب کچل جائیں گے۔ اس لیے ان کے یہاں ایسے شوشے چھوڑتے رہو، ان کو آپس میں ڈسٹرب کرتے رہو تاکہ وہ دن نہ آنے پائے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دنیا میں جن علاقوں میں پہلے اسلام پہنچا ہے اس میں ہندوستان بھی ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہندوستان کے اندر اسلامی علامتیں وجود میں آ گئی تھیں۔ کیرلا کے اندر وہ مسجد موجود ہے۔ اللہ کے نیک بندے آئے، ان کی ایمانداری، ان کی شرافت، سچائی، اس کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ شروع کا دور تو ایسا تھا، پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس ملک کی حکومتیں ان کے حوالے کر دی۔ یہ ملک بہت بڑا ملک تھا، برما سے لے کے افغانستان تک خوشحال ملک ہے، شاداب ملک ہے، پیداوار اچھی ہوتی ہے، ندی نالے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ہموار زمینیں بھی ہیں، تینوں موسم مکمل آتے ہیں، سردی، گرمی، برسات۔ ورنہ عام طور پر کوئی ٹھنڈا تو ایسا ٹھنڈا کہ وہاں سورج نکلتا ہی نہیں، اور کوئی گرم تو ایسا گرم کہ وہاں سردی پڑتی نہیں۔ کسی کے ہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کسی کے ہاں ریت ہی ریت ہے۔ بعض لوگ 4.5-5 فٹ کے ناٹے، آنکھیں اندر گھسی، بعض کالے بدصورت۔ خداوند قدوس نے ہندوستان کو تمام چیزوں سے نوازا ہے، حسن جمال بھی ہے، 7-8 فٹ کے لمبے لوگ بھی ہیں، صحت مند لوگ بھی ہیں، عقل مند لوگ بھی ہیں۔ چلتا رہا سسٹم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو ایک کیا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ کی بادشاہت میں سارے ایک ہو جائیں ایسا نہیں تھا، رابطے ہوا کرتے تھے، الگ الگ رجواڑے تھے، منمانی کرتے تھے۔ انہوں نے اس ملک پر 50 سال سے زائد حکومت کی، اور میں اس کی وضاحت کر دوں۔
ابھی چند دنوں پہلے ایک انٹرویو میں ایک گستاخ کہہ رہا ہے نا کہ اورنگزیب یوں کرتا تھا اور یوں کرتا تھا. وہ تو وقت آئے گا تو ہم بتلائیں گے کیا کرتا تھا. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہندوستان میں ایسا کوئی ایماندار بادشاہ نہیں گزرا جس نے حکومت کے خزانے سے ایک پیسہ نہ لیا ہو. وہ اورنگزیب ہے. 50 سال سے زائد حکمرانی کی ہے ہندوستان کے اندر, حکومت کے خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیا. وہ بہترین پرنٹر تھے, بہترین کاتب تھے, کڑھائی بنائی کے وہ بہت اچھے ماہر تھے. اپنی محنت سے جو پیسہ آتا تھا اس سے ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا. سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے. صرف 5 وقتہ نمازی ہی نہیں تھے, تہجد گزار تھے. فجر سے پہلے 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, حافظ قرآن تھے. اب ایک بات جو چلائی جاتی ہے, وہ مندریں توڑتا تھا اور فلاں کرتا تھا. دنیا کان کھول کے سن لے, اور میں نے کئی مرتبہ کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, جس کو شوق ہوگا ہم ٹی وی کے پردے پر اوپن بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں کہ آ جاؤ, کیا تکلیف ہے, سامنے سامنے بات کر لیں گے. دنیا ایک بار سن لے, دیکھ لے, لیکن بات مکمل ہوگی. تم اپنی کہو, ہم اپنی کہتے ہیں. ہندوستان کے 50 مندر وہ ہیں جہاں اورنگزیب کے قلم سے ان مندروں کو جائیدادیں دی گئی ہیں. وہ مندر بہار کے اندر ہی موجود ہے. ہمارا باندہ ضلع, اس کا وہ پٹا جو الہ آباد سے قریب ہے, چترکوٹ, اب تو اس کو ضلع کر دیا. جب آپ ادھر سے جاتے ہیں تو ستنا کے بعد مانک پور اسٹاپ پڑتا ہے, وہ مانک پور ضلع باندہ تھا. اس کے بعد شنکر گڑھ, پھر نینی, الہ آباد. اب اس کو الگ ضلع کر دیا. چترکوٹ ہندوؤں کے لیے بڑا مقدس مقام ہے. وہاں بالا جی کا مندر ہے, آج بھی موجود ہے. اس مندر کو اورنگزیب کے قلم سے جائیدادیں دی گئی ہیں, جس کی فارسی میں دستاویز باندہ شہر سے قریب ایک گاؤں ہے سہڑا, وہاں ریکارڈ کے اندر موجود ہے. جس کی طبیعت چاہے نکال کے دیکھ لینا. وہ تماشے بازیاں وہ صرف اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگ بدظن رہیں, ورنہ ہندوستان کو ایسا بادشاہ نہیں ملا. اور جس زمانے میں اورنگزیب کی حکومت تھی, نہ اتنا مضبوط ملک اس سے پہلے کبھی رہا, نہ اتنا خوشحال اس سے پہلے کبھی رہا. آج جس جی ڈی پی کو انہوں نے 4 کے اندر لا کر دیا, منموہن سنگھ سرکار میں 7 کے اوپر تھی, یہ 4 کے اندر لے آئے. اورنگزیب کے زمانے میں جی ڈی پی 35 کے اوپر تھی. وہ دور تھا جب دنیا ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتی تھی. انگریز کے آنے کے بعد, انگریز یہاں کیوں آئے؟ اسی لیے آئے تھے نا, لوٹنے آئے تھے. مجھ سے کچھ نوجوانوں نے سوال کیا تھا, حضرت دنیا کی بہت سی قومیں باہر سے آئیں, انگریز بھی آ گیا, رہ گیا, اس کے خلاف اتنا ہنگامہ جب تھا تب بھی آپ لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے, آج تک اس کو برا بھلا کہتے ہو. وجہ؟ ان بچوں سے میں نے کہا, بیٹا تم نے تاریخ نہیں پڑھی. تم کو خراب لگتا ہے, ہم نے پڑھی نہیں پڑھی, تم نے تاریخ کے نام پر بھنگار پڑھا ہے, تم نے اصل تاریخ نہیں پڑھی. سنو اصل تاریخ. اس ملک میں جو قومیں باہر سے آئیں انہوں نے اس کو اپنا وطن بنایا, یہیں رہ گئے, جو کمایا یہیں لگایا. مغل بادشاہوں نے جو کمایا اسی ملک کو دیا. اور انگریز کیا کر رہا تھا؟ یہاں نچوڑو, اسپنج ہوتے اسپنج, یہاں پانی کو گیلا کرو اور وہاں نچوڑو. یہاں کی دولت 7 سمندر پار, یہاں کی دولت 7 سمندر پار. یہ وفاداری کہلاتی ہے. ارے ایک بچی شادی ہو کر اپنے شوہر گھر آتی ہے, شوہر گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے. اچھے برے جو حالات ہوئے وہیں, جو بنا بگڑا وہیں. کوئی اس کو تانا دے گا پردیسی ہونے کا؟ نہیں دے گا. اور اگر بیٹھی تو یہاں ہے, اور جب موقع ملا اٹھا کر اپنے میکے, شوہر کی پراپرٹی بیچ کر میکے, بیچ کر میکے. اس عورت کو وفادار کہیں گے آپ؟ یہ فرق تھا. ایک بات, دنیا کی جو قومیں اس ملک میں آئیں, کسی نے اس ملک پر اپنا مذہب مسلط نہیں کیا. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, جو قومیں آئیں کسی نے اس ملک کے لوگوں پر اپنا مذہب مسلط نہیں کیا, نہ کل نہ آج. اور کم از کم ہم اپنی گارنٹی لیتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا, اور آج بھی نہیں کرنا چاہ رہے نا. ایسا کچرا گھان نہیں چاہیے کہ ہم کو مار کے بنا دیا گیا, ہم مجبور تھے, ضرورت نہیں ہے, جہاں تھے وہیں جاؤ.
نہ ایسے آنے والوں کا آنا قبول، نہ لانے والوں کا لانا قبول۔ اسلامی اصول سن لیجئے، کوئی اگر کسی کو طاقت کے زور پر کلمہ پڑھائے، لالچ کی بنیاد پر کلمہ پڑھائے، تو نہ پڑھنے والے کا کلمہ معتبر، نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ خدا کی عظمت کی بنیاد پر اسلام قبول کرو، اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر اسلام قبول کرو، زور زبردستی میں مت قبول کرو، کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں طاقت کا استعمال کر کے کبھی کلمہ نہیں پڑھایا گیا، ممکن ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوگا۔ انگریز کیا کر رہے تھے؟ انگریز اس ملک کی دولت سمیٹ کر 7 سمندر پار بھیج رہے تھے اور یہاں کے لوگوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو واقعات سنائے تھے نا، پادری چھوڑ رکھے تھے اور پادری فنڈر نے آ کر چیلنج کیا تھا اور مولا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا اور آگرہ کے اندر مناظرہ ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ انگریزوں نے اپنے دور میں یہ محسوس کیا 1857 کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد، جھڑپیں ہوئیں 1757 میں پلاسی کے میدان بنگال میں سراج الدولہ کی جنگ، 1797 سے لے کر 99 تک میسور میں ٹیپو سلطان کی جنگ، 1826 سے لے کر 1831 تک ہمارے اکابر شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ، اور پھر 1857 میں پورے ملک میں انگریز کے خلاف مشترکہ جنگ اور دلی اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ میدان جنگ بنا ہوا تھا، تھانہ بھون، نانوتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں ابھی پچھلے مہینے اس علاقے میں گیا تھا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کو میں نے قریب سے جا کر دیکھا، دکھانے والوں نے دکھایا کہ اس وقت اس شہر میں آگ لگائی گئی تھی، اس بستی میں انگریز نے آگ لگا دی تھی، جلنے کے نشانات لکڑی میں آج بھی باقی ہیں۔ ان اکابر نے بڑی قربانیاں دی، شہادت کا جام نوش کیا، لیکن بہرحال کامیابی نہیں ملی اور بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے گئے، رنگون کے قید خانے میں بھیجے گئے اور دلی پر اور دلی کے توسط سے پورے ہندوستان پر انگریز کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ اب بس کہانی ختم، علماء کو پھانسی پر ٹانگ دیے، دیندار لوگوں کو پکڑ پکڑ گولیاں مار دی گئیں وغیرہ وغیرہ، جتنے مظالم ممکن تھے وہ کیے گئے۔ لیکن 15-25 سال گزر جانے کے بعد جو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان کسی بھی قیمت پر تمہیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تم خواص کو گولیاں مار سکتے ہو، پھانسی پہ ٹانگ سکتے ہو، اتنی بڑی آبادی اس کو آپ جبراً عیسائی نہیں بنا سکتے اور یہ کبھی بھی کروٹ لیں گے۔ شروع کیجئے بھائی، چندہ دینے کو شروع کیجئے، ان کو اس میں کچھ ڈال لیا کرو، ہلے۔ انگریز کو یہ محسوس ہو گیا کہ ہم جبراً مسلمانوں کے ساتھ یا اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ کوئی ایسی شکل نہیں اپنا سکتے۔ پھر ان کو یہ بھی محسوس ہوا کہ مسلمانوں میں جو اپنے مد مقابل دشمن سے ڈیفنس کرنے کا جذبہ ہے اور مذہب اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، یہ ڈیفنس، یہ جہاد کئی طرح کا ہوگا۔ یہاں پر رک کر آپ سمجھ لیں، ہمارے نوجوانوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں، وہ ہم سے الجھتے رہتے ہیں۔ ایک ہے علاقائی جنگ، دنیا کے بہت سے خطوں میں ہم باہر کے آدمی کو برداشت نہیں کریں گے، اپنا حکمراں رکھیں گے، اس کی بھی اجازت ہے۔ میرے گھر میں آپ گھس کر قبضہ کر رہے ہیں، میں ڈیفنس کر رہا ہوں، اس کی بھی اجازت ہے۔ میرے کارخانے، میرے پراپرٹی، میری کھیتی باڑی پر آپ قبضہ کر رہے ہیں، میں ڈیفنس کر رہا ہوں، اس کی بھی اجازت ہے، منع نہیں۔ لیکن اس کو اسلامی جہاد نہیں کہتے، یہ ڈیفنس ہے، دفاع ہے۔ دنیا کی بہت سے خطوں میں ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی صوبہ اپنے کو الگ مانگ کرتا رہتا ہے، کوئی خطہ الگ مانگ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی جہاد کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کی حفاظت یا مذہب کی سربلندی کے لیے اللہ کے باغیوں، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا جن سے ہمارا کوئی معاہدہ نہ ہو، یہ ہے بنیاد۔ وہ جس طبقے سے، جس قوم سے ہمارا کوئی معاہدہ نہ ہو، اس کے خلاف جنگ کرنا اسلام کی سربلندی کے لیے، جس کی شرائط ہے۔
اور وہ جنگ ناگزیر ہو، مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ آپس میں جھگڑا ہوا، مارا ماری ہوئی، فساد ہو گیا، وہ جہاد ہو گیا۔ پاگل ہے، انہوں نے جہاد کے معنی سمجھے ہی نہیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاد پاسبل ہی نہیں ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اور جو یہاں پٹ پٹ کرتے ہیں انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ ہندوستان میں ساری قومیں معاہدے کے تحت رہ رہی ہیں۔ معاہدہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا آپ کا آمنے سامنے دو پارٹیوں کا معاہدہ ہوتا ہے، گھر گھر ہوتا ہے، پارٹنروں کا ہوتا ہے، بلڈر کا رہائشی کا ہوتا ہے، مالک کا نوکر کا ہوتا ہے، کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ یہ ہوتا ہے۔ اور ایک معاہدہ ہوتا ہے کسی ایک پوائنٹ پر سب نے اتفاق کیا، جیسے کوئی سماجی قرارداد، شادی بیاہ میں خرافات نہیں ہوگی، جو خرافات کرے گا اس کا بائیکاٹ ہوگا، پورے سماج نے مل کر اس پر اتفاق کر لیا۔ پہلے ہوتا تھا جب سماجی بندھن تھا تو مختلف لوگ مل کر کسی ایک پوائنٹ پہ اتفاق کر لے۔ ہندوستان کی صورتحال وہی ہے، یہاں بسنے والی ساری قوموں نے، سارے مذاہب کے ماننے والوں نے دستور پر اتفاق کیا ہے، اور دستور کی بالادستی اور برتری پر اتفاق کیا ہے، اور دستور کی عظمت کا اعتراف کرنے کا نام ہے جھنڈے کی سلامی، جس کو لوگوں نے کیا سمجھا صاحب وہ شرک ہے، چنی ہے اور چنا ہے، اپنی عقلوں کا علاج کرو۔ یہ دستور کی بالادستی کی علامت ہے ترنگا، جس کو شیخ الاسلام مولانا مدنی نے سلامی دی ہے، مفتی کفایت اللہ نے سلامی دی ہے۔ آپ نئے پیدا ہوئے ٹپکے آسمان سے آپ کو شرک دکھ رہا ہے؟ غلط۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ساری قومیں دستور پر اتفاق کر رہی ہیں، یہاں جنگ کیسے ہوگی؟ یہاں تو قرآن کی وہ آیت لاگو ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہد کی پاسداری کرو، ہم عہد کے پابند ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے ہمیشہ کہا ہم کو قانون پر بھی بھروسہ ہے، دستور پر بھی بھروسہ ہے، کورٹ پر بھی بھروسہ ہے، فرق یہ ہے کہ وہ معیار جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو انصاف کا معیار ہونا چاہیے اس کے اندر کمی ہے، زیادتیاں ہیں، لیکن قانونی طور پر آپ کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، اور جو اس کے خلاف کر رہا ہے وہ مجرم ہے، حکمراں بددیانت ہو تو الگ بات۔ یہ ہے صحیح تعریف اس کی۔ مجھ کو تعجب ہوتا ہے، آئے دن اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کئی میڈیا والوں کو فون لگا کر کہا آپ کو نہیں معلوم یہ اصول؟ کہنے لگے نہیں صاحب ہم کو آج تک کسی نے بتلایا ہی نہیں۔ ارے میں نے کہا احمقو، ہندوستان جیسا ملک جہاں ہم دستور کی پاسداری کے تحت، معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں، یہاں موجودہ حالات میں جہاد ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور قرآن کی جو آیتیں جہاد کے موضوع پر ہیں وہ حالت جنگ کی ہیں اور حربیوں سے ہیں، عام حالات کی وہ آیتیں نہیں ہیں۔ ابھی آپ کا کسی سے پنگا ہو جائے دائیں بائیں اور آپ کی فوج ان کو گولی مار رہی ہو، وہ آپ کو گولی مار رہے ہو، آپ وہاں بم پھینک رہے ہو، وہ آپ پر بم پھینک رہے ہو، اس وقت زبان کون سی استعمال کریں گے؟ کبھی کبھی حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں، سنیے اس وقت کے بیانات، ان کا گولہ ان کی راجدھانی میں گر رہا ہوتا ہے، ان کا گولہ ان کی راجدھانی میں گر رہا ہوتا ہے، ہماری فوج کسی سے کمزور نہیں، ہمارے پاس ترقی یافتہ ہتھیار ہیں، یہ زبان استعمال ہوتی ہے۔ اور عام دنوں میں یہ پہنچتے ہیں بریانی کھانے، وہ آتے ہیں یہاں لڈو کھانے۔ اصولی طور پر جس قوم سے ہمارا معاہدہ ہے اس کے خلاف جنگ نہیں ہوگی۔ انگریز نے یہ محسوس کیا کہ اتنا سب کر لینے کے بعد ایک محتاط اندازے کے مطابق 15,000 سے زائد اکابر علماء کو پھانسی دی گئی۔ میں اکابر کی بات کر رہا ہوں، ممتاز علماء جو پھانسی پر ٹانگے گئے ہیں وہ 15,000 سے زائد تھے، باقی عالم کے نام پر تو 50,000 سے اوپر ہے۔ کیا قربانی ہمارے اکابر نے پیش نہیں کی؟ وہ سمجھے تھے کہ اب یہ فائل بند ہو جائے گی اور ہندوستان اسپین بن جائے گا، لیکن جب کہتے ہیں نا جوڑو گھٹاؤ بجائے نفع کے نقصان ہی ہو رہا ہے، جب یہ محسوس کیا کہ نہ یہاں تو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، یہ چنگاری باقی ہے، اور یہ مدارس والے، یہ علماء، یہ آہستہ آہستہ نئی نسل کو پھر کھڑا کر دیں گے۔ اب کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی جو عظمت، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں،
اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کی خاطر جو جہاد ہے، جس میں مرنے والے کو شہید کہا جاتا ہے، جن شہداء کا غسل نہیں ہے، جن شہداء کو انہیں خون کے لت پت کپڑوں میں اور بدن میں خون لگا ہوگا، اسی حال میں ان کی تدفین ہوگی، مٹی ان کی لاش کو گلا نہیں سکتی، اور روز قیامت جب وہ اٹھیں گے تو بدن سے ویسے ہی خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، اور خداوند قدوس کے سامنے اسی حال میں وہ پیش ہوں گے، اور وہ کہیں گے پروردگار آپ کے دین کی خاطر ہمارا یہ حشر ہوا، اس کا بدلہ۔ تو خداوند قدوس کہے گا آ جاؤ، تم جنت کے دولہے ہو، جو مانگتے ہو مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم کو خوش کیے بغیر میں آگے جانے نہیں دوں گا۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ برزخی زندگی میں جتنا خوش ہیں، شاداں ہیں، فرحاں ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اپنے بعد دنیا والوں کے پاس پیغام کہلا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہ کان سن نہیں پا رہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک معمولی سی ہلکی تکلیف ہوئی اور ہم دنیا سے برزخ میں چلے گئے، یہاں تو ہم عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں نے دیکھا ہے جہاں واقعتاً اسلام کی سربلندی خاطر جنگیں ہوئی ہیں، وہاں شہداء کا خون باس نہیں مارتا، خوشبو دیتا ہے۔ میں اب کیا کیا واقعات سناؤں۔ مدرسہ مظاہر سہارنپور جن عالم دین یعنی منسوب ہے مولانا مظہر علی صاحب، اصل میں مدرسے کا نام تھا مظہر العلوم، لیکن عربی حروف میں گنتی ہوتی ہے، اس سے سن نکلتا ہے، تعداد نکلتی ہے، حروف تہجی جو ہے نا، ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافس، اس میں حروف کی گنتیاں ہیں۔ تو جب مظہر العلوم کی گنتی نکالی گئی تو اس کی جو سنگ بنیاد کی تاریخ تھی، قیام کی تاریخ تھی، اس میں ایک گنتی کم پڑ رہی تھی، یہ ہوا اس میں الف بڑھا دو، الف کی ایک گنتی ہوتی ہے، تو مظہر العلوم مظاہر العلوم ہو گیا۔ کون لوگ تھے وہ؟ یہ اکابر شاملی کے میدان میں جنگ میں شامل تھے، حافظ ضامن شہید صاحب اور ان کے ساتھی۔ میں پچھلے مہینے ان کی قبروں پر گیا، اسی مقصد سے میں گیا ہی تھا دیکھنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ان مقامات کو۔ تو وہ بتلا رہے ہیں کہ مولانا مظہر علی صاحب جو تھے وہ بیٹھے بیٹھے اوپر کے ہونٹ کو زبان سے ٹچ کرتے تھے، ایسے ایسے اوپر کے ہونٹ پہ زبان لگاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ اوپر کے ہونٹ پہ زبان کیوں لگاتے ہیں آپ؟ تو فرمایا شاملی کے میدان کے میں جو لوگ زخمی ہوئے تھے اس میں میں بھی تھا، میرے پیر میں گولی لگی تھی، اور اللہ کے نیک بندے شہید ہو گئے تھے میرے ساتھی، تو حوریں ان کو شربت پلا رہی تھی۔ ایک حور نے لا کر میرے بھی ہونٹ میں شربت کا گلاس لگا دیا، دوسری نے فوراً ہاتھ مارا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن جو ٹچ ہوا تھا گلاس اس کی شیرینی آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ یہ آپ کے ہندوستان کا واقعہ ہے۔ کتنے واقعات میں آپ کو سناؤں، معدے کمزور ہیں لوگوں کے، لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے۔ سیدھی بات یہ ہے وہ مقدس چیز جو اسلام نے اس اپنے ماننے والوں کو دی ہے، دنیا کے کسی مذہب والوں کے پاس یہ بات نہیں ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا وہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کچائی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے، جس کی طبیعت ہو مانے نہ طبیعت ہو نہ مانے، در فیض محمد واہے آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اس اسپرٹ کو روکنے کے لیے، اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا کیے جاتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر 1839 میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی، انگریز نے اس کو پال پوس کر تیار کیا، اور 1880 کے بعد سے اس نے پر پردے کھولنے شروع کیے۔
اور 90 کے بعد دعوائے رسالت کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو باقاعدہ مستقل نبی کہا، اور یہ کہا کہ اب مجھے یہ پاور ہے بحیثیت نبی ہونے کے، میں جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، جس کی میں نے وضاحت پچھلی ملاقات میں کی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کیوں کہلایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو ضرورت کیا پڑی کہ میں عیسیٰ ہوں؟ عیسیٰ بننے کی ضرورت کیا تھی؟ دنیا جانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے پیدا ہو چکے۔ آپ تاریخ کا فرق دیکھ لو، ہمارے پیغمبر کی یادگار تاریخ ہجری جو آپ کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے، جس کا 1443 سن ہجری لگا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سن عیسوی 2021 چل رہا ہے، دونوں سن سامنے لگے ہوئے کیلنڈر پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے، ان کی پیدائش خداوند قدوس نے بغیر باپ کے ان کی ماں سے کرائی۔ تو کمبخت، مرزا کا باپ کا نام میرے خیال سے مرتضیٰ تھا، تو مرتضیٰ کا بیٹا ہے، تو ہندوستان میں قادیان میں پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، کیا جوڑ ان دونوں میں؟ لیکن مان نہ مان میں تیرا مہمان، مان نہ مان میں تیرا مہمان، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھاگمتی نے کمبا جوڑا، وہ لمبی داستانیں ہیں اس کی۔ ہوتا کیا ہے؟ باطل اس قسم کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ان کا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس کی کتابوں میں کچھ نہیں ہے، کہیں کہیں 2-4 لائن لکھ دیا ہوگا، اس لیے کہ وہ 4تھی تک تھا پڑھا ہوا، وہ کوئی عالم نہیں تھا، اس کو قرآن و حدیث سمجھتی ہی نہیں تھی۔ لیکن آپ کتابوں میں آپ پڑھیں گے نا تو اس کی وحی کے اندر انگلش بھی ہے، ترکی بھی ہے، ایرانی بھی ہے، عربی بھی ہے، کنڑ بھی ہے، تیلگو بھی ہے۔ یا اللہ، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا بھائی؟ فارمیٹ بن کے ریڈی ہوتا تھا جو اس قسم کے لوگوں کے نام سے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کیوں کہا؟ میں نے آپ کو پچھلی ملاقات میں پورا واقعہ سنایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے ان حالات میں اتریں گے جب دنیا کے اندر مخصوص حالات ہوں گے، مسلمان عیسائیوں کے خلاف جنگ کرتے کرتے اتنے کم بچیں گے کہ دمشق کی مسجد میں دروازے بند کر کے رات میں تہجد میں رو رو کر دعا کر رہے ہوں گے، پروردگار ہماری خصوصی مدد فرما، اس لیے کہ اب اسباب کی دنیا میں کچھ بچا نہیں ہوگا، صبح ہوگی باہر فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، بوٹی کر کے کھا جائیں گے، یہ حالات ہوں گے۔ فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ سنت پڑھ چکے ہوں گے، امام مہدی مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے مسجد کی چھت تک اتریں گے، فرشتے ان کو وہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ آواز دیں گے اللہ کے بندو میں عیسیٰ ابن مریم آ گیا ہوں، مجھ کو اتارو، سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا، وہ نیچے آئیں گے، تازہ غسل کر کے آ رہے ہوں گے، بالوں سے پانی جھڑ رہا ہوگا، امام مہدی اشارہ کریں گے آئیے مصلی پر، فرمائیں گے نہیں آپ پڑھائیے، میں آپ کا مقتدی بن کے نماز پڑھوں گا، میں امت محمدیہ کا فرد بن کر آیا ہوں، اب میں اپنی رسالت لے کر نہیں آیا، اب میں اپنا پیغام نہیں چلاؤں گا، اب میں شریعت محمدیہ کو فالو کروں گا، اس کا پیغام چلاؤں گا۔ بہرحال وہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ پھر آپ فرمائیں گے لاؤ مجھ کو نیزہ دو، دروازے کھول دو، باہر دجال کھڑا ہوگا اپنی فوج کو لے کر، 70,000 سے زائد فوج اس مسجد کو گھیرے ہوگی، بس دروازے کھلیں گے تو ان کی تو مراد بر آئے گی، اب کرو حملہ مسلمانوں پر، تکہ بوتی کر کے مارو۔ عیسیٰ علیہ السلام سامنے آئیں گے، دجال پر آپ کی نگاہ پڑے گی، خداوند قدوس نے آپ کو طاقت دی ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی، اور جب آپ سانس کو ایسے گھمائیں گے ایسے تو وہ تلوار کا کام کرے گی، فوجیں کٹ کٹ کے گریں گی، بھگدڑ مچے گی، دجال سمجھ جائے گا سچے مسیح آ گئے، وہ بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، دمشق سے دوڑا کہاں لائیں گے؟ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب ہے، تل ابیب سے 18 کلومیٹر فاصلے پر ایک بستی ہے، بڑا شہر ہے لد، جو ہندوستان کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے، وہ بھاگ کر وہاں سے آگے جانا چاہ رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ایئرپورٹ سے پہلے اسے گرا کر کے ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو یہاں گرا کر ماریں گے،
اس وقت تو وہاں یہودیوں کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو مسلمانوں کا علاقہ تھا، پہلے عیسائیوں کا علاقہ تھا پھر مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ جس وقت اسرائیل کو وہاں بسایا گیا ہے یہودی 5% تھے، 90-95% مسلمانوں کا علاقہ تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حالات آہستہ آہستہ ویسے بن رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا اس کے بعد دنیا کے اندر دیگر تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، یہودیت یا تو مارے جائیں گے یا طائب ہوں گے، عیسائیت سارے کے سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کی عیسائی دنیا کے سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، پھر بچا کیا؟ تین ہی آسمانی مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت، یہودیت۔ عیسائی سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اسلام میں داخل ہو گئے، یہودی یا تو مارے گئے یا طائب ہو گئے۔ یہ ہے ایک کلمہ۔ اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہو باقی نہیں ہوگی، تب جہاد منسوخ ہو جائے گا، اب جہاد کی ضرورت نہیں۔ تو یہ مردود کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، آ چکا ہوں، اور عیسیٰ آنے کے بعد جہاد کے منسوخ ہونے کا فرمان جاری کریں گے۔ میں جہاد کے منسوخ ہونے کا یعنی اب جہاد نہیں ہوگا اس کا اعلان کرتا ہوں۔ اس دن کے لیے اس کو پالا تھا انگریز نے، یہ کام تجھے کرنا ہے۔ یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج میں نے پھر سنایا۔ پھر اس نے پھلجھڑیاں چھوڑی، نبی آتے رہنا چاہیے، نبوت بند نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، چونکہ آج کل مجبوری کے تحت پچھلے ہفتے میرے نہ چاہنے کے باوجود میں نے کانپور والوں سے کہا تھا کہ میں 7:45 بجے والے فلائٹ سے آ سکتا ہوں، اس سے پہلے نہیں۔ ٹکٹ انہوں نے 7:45 بجے کے فلائٹ سے مارا تھا، میں آرام سے آپ کے درمیان رہتا، جمعہ میں شریک ہوتا، پھر نکلتا 5-6 بجے بمبئی پہنچتا۔ کمپنی نے بلا کسی اطلاع کے خود بخود اس فلائٹ کو 5:15 بجے کر دیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں مجبور ہو گیا، بھاگ کر بمبئی گیا کرلا میں، اور وہاں جمعہ پڑھ کے میں روانہ ہوا۔ آج میں آپ کے درمیان ہوں، میں وعدہ نہیں کرتا کہ آئندہ کیا حالات ہوں گے، لیکن انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ مکمل نہیں ہوگا 2-3 جمعے اور لگیں گے۔ آپ غور سے اس پورے سلسلے کو سنیے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے والوں کو ان کا آئینہ دکھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ نے اس میں لاپرواہی برتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت کیا منہ دکھاؤ گے، سوچ کے رکھنا۔ اس موضوع پر کام کرنے والوں کو سپورٹ دینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ کام کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بدنما داغ لگانے والوں کو روک رہے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے ملک ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے حالات سناؤں کبھی۔ ایک صاحب خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ہمارا عطا اللہ کیا حال ہے؟ آقا فرما رہے عطا اللہ کا کیا حال ہے؟ اچھے ہیں۔ انہوں نے آ کر شاہ صاحب کو سنایا۔ شاہ صاحب بیمار تھے، پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی خوشخبری سنائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حال پوچھا ہے، وجد میں آ گئے، پلنگ سے زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے۔ پوچھا کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ آپ اس کو معمولی کام نہ سمجھیں، ختم نبوت کو داغدار کرنے والوں کو عام انسان مت سمجھیے۔ اللہ کے بندوں نے اس راستے میں جام شہادت نوش کی ہے، ہم اتنا نہیں کر سکتے، کم سے کم کام کرنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ مجھ کو افسوس ہوتا ہے بعض جگہ ایسا ہوا، اس موضوع پر جلسہ کرنے کی بات کی گئی تو مسجد کے ذمہ داروں نے کام فالتو کام نہیں کرنے دیں گے۔ سبحان اللہ، کس چیز کو دین سمجھا ہے، کس چیز کو ایمان سمجھا ہے؟ علماء سے رابطہ کر کے پوچھو تو کیا ہے مقصد، کیا ہے عنوان، کیا ہے؟ یہ فالتو کام ہے۔ اور اگر تم نے اس کو فالتو کام کہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اس لیے انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک اہم اعلان آپ سے سماعت فرمائے۔ پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن تھا، یہ سال بھی تقریباً بقرعید تک وہی حالات تھے، ہم سب نے اس کو جھیلا۔ ملک کے تمام مدارس تقریباً بند تھے، بڑے مدرسے اللہ اللہ کر کے کھلے۔ آپ کے بھونڈی شہر کا موجودہ وقت میں الحمدللہ سب سے بڑا نظام مدرسہ سراج العلوم چلا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی کوشش کی گئی تھی، اساتذہ نے محنت کی تھی، ہم لوگوں نے بھی کوشش کی تھی۔ یہ پورا اسٹاف مدرسے میں ہے، یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ سلسلہ جاری رکھا جائے، ان کی تنخواہیں جاری رکھی جائیں، جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اس مرتبہ بھی الحمدللہ ادارہ کھلا ہوا ہے،
میں خود جا کر پڑھا رہا ہوں، اور ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے اس کم وقت کے باوجود بچوں کا کورس مکمل ہو، تاکہ جو بچے آئندہ کہیں اور جانا چاہتے ہوں ان کا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ مدرسے کا سالانہ خرچ تعمیرات کے علاوہ 2 کروڑ سے اوپر ہے۔ آپ کے شہر کا ادارہ ہے، سب نے دیکھا ہوگا، نہ دیکھ سکا ہوں اب جا کر دیکھ لیجئے گا۔ 2 ایکڑ زمین پر الحمدللہ ادارہ چل رہا ہے۔ عربی نظام جس میں زکوٰۃ کی رقم استعمال ہوتی ہے وہ ہے 2 کروڑ سے اوپر کا بجٹ۔ اس کے علاوہ کے جی سے لے کر ہائی اسکول تک، مدنی ہائی اسکول، تقریباً 2000 بچے بچیاں اس میں پڑھ رہے ہیں، وہ نظام الگ ہے۔ اس نظام پہ یہ پیسہ استعمال نہیں ہوتا، یہ پیسہ صرف قرآن پاک کی تعلیم پر یا قرآن کے اوپر جو درس نظامی عالم کورس کی تعلیم ہے اس پر استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر اعلان تو ہم نہیں کرتے، لیکن اس قسم کے مخصوص حالات میں تو آج کے جمعہ میں مدرسہ سراج العلوم سے وہاں کے اساتذہ اور طلباء آئے ہوئے ہیں، قاری تنزیل صاحب ہیں اور بچے ہیں۔ میں نے مسجد کے ایک جھولی والوں سے کہا ہے جب نماز پڑھ کے مجمع نکلے گا تب مسجد کی جھولی لے کر مت کھڑے ہونا، تاکہ خلطے ملتے نہ ہو۔ مسجد کا چندہ آپ دے چکے، ادارے میں آپ زکوٰۃ کی رقم بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر کسی کو اس میں اور کچھ دینا ہے تو مفتی اجاز صاحب سے آپ رابطہ قائم کر لیں، مجھ سے رابطہ قائم کر لیں۔ عام طور پر یہاں رسید رہتی ہے، نہ ہوگی تو آ جائے گی۔ اگر ادارے کو کوئی رقم پہنچانا چاہ رہا ہے ہماری معرفت آپ پہنچا دیں۔ الحمدللہ گزشتہ سال بھی پورا سال ادارے نے اپنا کام کیا اور ادارہ مقروض نہیں ہوا، اور الحمدللہ اس سال بھی امید ہے اور کوشش ہے کہ ادارہ حسب ثابت چلے گا اور مقروض نہ ہوگا۔ اور میں آپ کو بتلا دوں جب تعمیری کام ہوتا ہے تب تو لوٹ پڑتا ہے، ورنہ الحمدللہ ادارہ اپنی پوری شان کے ساتھ، پوری دیانتداری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ جتنے باصلاحیت اچھے اساتذہ سراج العلوم کو اللہ نے دے رکھے ہیں، علاقے میں اتنے اچھے اساتذہ سب کو میسر نہیں ہو پاتے۔ یہ خوش قسمتی ہے آپ کے شہر بھونڈی کی۔ یہی کشش ہم مالیگاؤں میں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے علماء ہیں، بڑے معیاری ادارے ہیں، جبکہ وہ آپ سے بہت چھوٹا ہے، آپ تو بہت بڑے ہیں۔ اس شہر سے پورے ملک کے لوگ آتے ہیں، چندہ کر کے لے جاتے ہیں۔ کاش کہ اس شہر میں اور بھی تعلیمی ادارے بڑے قائم ہوں۔ ابھی سیدھی بات ہے 650 بچے وہاں رہتے ہیں ہاسٹل میں، تقریباً 400-450 پرانے بچے لوٹ کر آ جاتے ہیں، 150-200 بچوں کی جگہ ہوتی ہے، جگہ فل ہو گئی۔ آپ نے کہا مولوی صاحب ایک بچہ ہمارا، ہم نے کہا بھائی وہ جگہ فل ہو گئی۔ ارے ایسا کیسے فل ہو گئی؟ ادارے میں تعمیری کام جاری ہے، 7 مالے کی بلڈنگ کھڑی ہونی ہے، 3 مالے بن چکے ہیں، تقریباً 200-250 بچوں کا ہاسٹل تو بن چکا ہے، لیکن جب تک یہ تعمیرات مکمل نہ ہو اس وقت تو مجبوری ہے۔ 20-22 لاکھ کی آبادی کا مسلمانوں کا شہر، 2-3 ادارے، مفتاح علوم، سراج علوم اور 1-2 چھوٹے بڑے، بس۔ یہاں تو 10 بڑے ادارے ہونے چاہیے اور ہر ادارے کو مکمل تعلیم والا ہونا چاہیے۔ مکمل تعلیم کب ہوگی؟ جب ادارے میں 1000 سے زائد بچوں کے رہنے کی جگہ ہو۔ جس طریقے سے آپ لوم میں کمیشن کی بھیم کم میں چل جاتا ہے، کیوں؟ اسٹاک کرنا نہیں، ٹاکا بنا اور بھیج دیا۔ اپنا خود کا چلاؤ گے تو وارپنگ بھی آپ کی ہوگی، سائزنگ میں مال بھی جائے گا، لوٹ کے آگے اسٹاک بھی ہوگا، ٹاکے کا اسٹاک بھی ہوگا، آپ کے پاس وارپنگ بھی اپنی ہونی چاہیے اور مشینیں اپنی ہونی چاہیے، تب جا کر آپ 100 لوم چلا پاتے ہیں۔ ادارہ کھانے کا کام نہیں ہے۔ ادارہ مستقل کب کہلائے گا؟ جب تقریباً 1000 بچوں کے رہنے کی جگہ ہو، اور انشاءاللہ وقت قریب آ گیا ہے، وہ ادارہ اس معیار پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت جو آپ سے اپیل کر رہا ہوں، نماز کے بعد جب آپ فارغ ہوں گے تمام دروازوں پر سراج العلوم کے رضاکار کھڑے ہوں گے، ادارے کے تعاون کے لیے آپ بڑھ چڑھ کر تعاون دیجئے، اور جو لوگ پیسہ دے کر رسید لینا چاہتے ہوں وہ نماز کے بعد مجھ سے مفتی اجاز صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ملک کے تمام اداروں کو دوبارہ بحال کرے۔ جب پر سال ہم لوگ دارالعلوم دیوبند کو دیکھتے تھے تو دل خون کے آنسو ہوتا تھا، پورا ادارہ ویران تھا۔ اب کی الحمدللہ میں گیا، ہر جگہ آباد دکھی۔ میں اس لائبریری میں خاص طور پر گیا جس کو لے کر تماشا کیا جا رہا ہے، وہ دارالعلوم کی ایک اہم عمارت ہے، اتنی مضبوط عمارت ہے، اتنی مضبوط عمارت ہے کہ عام طور پر ایسی عمارتیں بنتی نہیں۔ نیچ درسگاہ ہے، دارالحدیث ہے، اوپر 3-4 مالہ عمارت ہے، بڑے بڑے حال ہیں، وہ بند تھی۔ مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب اس کے انچارج ہیں، ان کو فون کرے کھلوایا، اس لیے کہ شوق تھا کہ ایک بار چڑھ کے اوپر تک میں دیکھوں وہ کون سی عمارت ہے جو دنیا کی نگاہوں میں گڑ نہیں ہے۔ انہوں نے کسی کا نقصان کیا ہے؟ ان کا پاور اپنا، پانی اپنا، راستے اپنے، کمپاؤنڈ اپنے، مضبوط ترین عمارت، لیکن پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے۔
الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہماری تمنا اور دعا ہے ملک کے تمام ادارے آباد ہوں۔ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ سب لٹ چکا ہے۔ مسجدیں بچی ہیں، دینی ادارے بچے ہیں، ہمارا مرکز نظام الدین بچا ہے، دینی ہمارے خانقاہیں بچی ہیں، اور بچا کیا ہمارے پاس؟ اللہ ان تمام جگہوں کی حفاظت فرمائے اور بڑوں کی خاص طور پر نگہبانی فرمائے۔ بڑوں پر بھی نگاہیں ہیں، مرکزی مقامات پر بھی نگاہیں ہیں۔ انہی مشکل حالات میں مسلمانوں کو اپنے ادارے بھی چلانا ہے، اپنی مسجدیں بھی چلانی ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے آدھی روٹی کھانا ہے، بچوں کی دینی تعلیم کے مکاتب بھی چلانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو آباد اور شاباد رکھے۔